نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وحيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بالغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افا اتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرتك قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلف بعد اصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي حجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمکہ متفق علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی الزہری، یعنی یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک عظیم المرتبت فرد ہیں جن کا سلسلہ نسب چند پشتوں پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں کہ جن کو اسی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کی بشارت ان کے علاوہ بھی لوگوں کو ملی ہے، لیکن جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے نا جی، جن میں 4 ہیں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، اور ان کے علاوہ 6 اور صحابہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہیں، یہ وہ عظیم المرتبہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی یعنی مجلس میں ان 10 کا نام بیان کر کے فرمایا یہ جنتی ہیں میرے صحابی، اور یہ بالیقین جنتی ہیں۔ حالانکہ ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن اس طرح چونکہ ان کی عظمت ترتیب سب سے افضل امت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، اور ان کے بعد حضرت علی، اور پھر یہ 10 صحابہ ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مجلس میں ان کو جنتی، اور پھر جس ترتیب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، پھر ان کی فضیلت اسی اعتبار سے ہے۔ ان کے بعد ہیں اصحاب بدر،
اور اصحاب بدر کے بعد ہیں اصحاب رضوان، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اور پھر اس کے بعد ہیں وہ صحابہ کرام کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ سب سے افضل ہیں، اور پھر جو فتح مکہ کے بعد لائے ان، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سب کے سب صحابی جنتی ہیں۔ وہ ایک کلیہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو بھی، لیکن ان کو الگ الگ مل، یہ ان کے یہ جو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ کہ یہ ایک ہی سیٹنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی صحابی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر میں بیمار ہو گیا، اور بہت شدید بیمار ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں 9ویں ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اس حج کی ادائیگی کے 81 روز بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ بیمار ہوئے اور فرمایا کہ بہت شدید بیمار ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے۔ کتنے سبحان اللہ، ان کیا شان ہے کہ جن کی عیادت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جب آئے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بہت شدید بیمار تھا، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے میری کیا حالت ہے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ یعنی آپ محسوس کر رہے تھے کہ اب میں زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہوں گا، یہ اس تکلیف سے میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے۔ تو میں ایک مالدار آدمی ہوں، اور میرے پیچھے سے میری ایک ہی بیٹی ہے، تو چونکہ ایک بیٹی ہے، مال کافی ہے میرے پاس، تو کیا میں اپنا مال صدقہ کر دوں اور 2/3 کل مال کا 2/3 صدقہ کر دوں اور 1/3 اپنی بیٹی کے لیے رہنے دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی۔ پھر عرض کیا کہ نصف مال، تو آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ پھر آپ نے عرض کیا 1/3 1/3، تو آپ نے فرمایا یہ اب تم یہ صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ کافی ہے۔ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کو شک ہے کہ کثیر فرمایا یا کبیر فرمایا۔ کثیر کا معنی یہ بہت زیادہ ہے، کبیر کا معنی یہ بہت بڑا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ اس دنیا سے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑ کر جاؤ، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ تو افضل آدمی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے اگر وہ کوئی صاحب مال ہے تو کچھ مال چھوڑ کر مرے، تاکہ اس کے وارث اس کے مال سے فائدہ نفع اٹھائیں، بشرطے کہ وارث اچھے ہوں، نیک ہوں۔ وَإِنَّكَ اگر نیک نہ ہو تو بہتر پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم کر جائے وہ، کیونکہ وہ اس طرح ایک گناہ کے کام پر مدد ہوگی ان کی۔ تو اگر یہ سمجھے کہ میری اولاد اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر افضل یہی ہوتا ہے کہ ان کو کر جائے، اپنی زندگی میں صدقہ وغیرہ کر جائے، کیونکہ اس طرح ایک برے کام میں اب اولاد شرابی ہے، برے کاموں میں ملوث ہے، تو پھر ان کے لیے مال نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ یہ ان کی مدد ہوگی برائی پر، تو برائی پر مدد نہیں کرنی چاہیے۔ نیک ہے، مناسب ہے اولاد، تو پھر ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بیان فرمایا، اور یہی جو اس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہی اسی جملہ کے لیے یہ باب ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، تم کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کسی بھی قسم کا کوئی چیز خرچ کرو، نیت ہو اللہ کی رضا۔ یہ چونکہ باب کے اخلاص، باب الاخلاص ہے یہ، تو فرمایا اللہ کی رضا ہو، ہر اس انفاق پر، ہر اس خرچ پر جو اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔
ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک یہ مسئلہ ہے، شوہر کے لیے بیوی کا اولاد کا خرچہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے، لیکن اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو وہ رزق حلال کما کر اللہ کی رضا کے لیے کھلائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے نا، یعنی کما کر لاتا ہے تو اور وہ کھاتی ہے، اگر اس کمائی میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، حالانکہ وہ تمہیں وہ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ حالانکہ بندے کی اپنی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، لیکن فرض کے ادائیگی پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، میں تو باقیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا، چونکہ مکہ معظمہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج ادا فرما لیا، صحابہ کرام نے حج ادا فرما لیا، وہ سارے مدینہ شریف چلے گئے، اور دوسرا چونکہ اس وقت مکہ معظمہ کو چھوڑنا مسلمانوں پر ضروری تھا، چونکہ ہجرت کا حکم تھا نا، تو کہنے لگے ہم نے تو اگر یہاں رہیں گے تو پھر یعنی اگر میرے وصال یہاں ہو گیا تو یہ تو پسندیدہ بات نہیں ہوگی، تو میں تو ان سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پیچھے نہیں رہو گے، معنی یہ ہے کہ اس بیماری میں تم نہیں مرو گے۔ جو لگتے ہیں علم غیب نہیں، کسی کو خبر نہیں، نبی نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کو تم نے ابھی نہیں مرنا، فرمایا تم نے ابھی بہت لمبے عرصے تک زندہ رہنا ہے۔ اِنَّكَ لَن تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، ابھی تم نے بہت سارے کام کرنے ہیں اور وہ کام اللہ کے رضا کے لیے تم نے کرنے ہیں۔ فرمایا تمہارے درجات، جب بھی بندہ کوئی بھی کام اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے نا، تو ہر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عظمتیں عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ باقی رہا یہ تو کلیہ ہے، یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی انسان اللہ کے رضا کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ جہاں تک تیرا معاملہ ہے، فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، تم ابھی نہیں مرو گے، تم ابھی زندہ رہو گے، ایک قوم کو تجھ سے بہت عظیم نفع ہوگا، تم سبب بنو گے بہت بڑے نفع کا، اور ایک قوم کو تمہیں عظیم نقصان ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ نقصان دینا بھی اچھی بات ہے، نفع بھی دینا چاہیے۔ یہ کیا نقصان ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے عراق اور ایران کے یہ فاتح ہیں، ایران کو فتح کرنے والے اور عراق کو فتح کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور بلکہ ان کا تو چائنا تک ان کے جو ہے نا، چائنا میں آپ کا جو چونکہ ان کے مزار میں اختلاف ہے وہ چائنا والا آپ کا ہے یا نہیں، چلو ایک رہنے دیں، لیکن یہ مسلمہ بات ہے کہ چائنا میں جو اسلام، اور وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد میں چائنا میں جو لوگ مسلمان ہیں وہ قدیم صحابہ کرام کے زمانے سے یہ لوگ مسلمان ہیں، اور ان کو اسلام پھیلانے والے یہی تھے۔ تو فرمایا ایک بہت بڑی مخلوق خدا کو تجھ سے نفع ہوگا۔ دیکھو نا، ایران، عراق، چائنا اور خدا جانے کہاں کہاں تک انہوں نے اسلام کے پورا علاقے میں اسلام کے نور سے انہوں نے منور کر دیا، اور ظاہر بات ہے ایک قوم کا نقصان بھی ہوا۔ تو جب جو وہاں کے کافر تھے، تو جنگ جب ہوتی ہے تو وہ نیچے ہی ہوتے ہیں نا، تو ان کو شکست دے، ان کے یعنی ان کے ملکوں پر قبضہ کیا اور لوگوں کو اسلام کیا، تو کفر کو نقصان ہوا نا۔ تو ایک قوم کو آپ سے نقصان ہوگا، نقصان کرنے میں یہ ثواب کا، اچھا یہ صرف نفع ہی دینا ہے، تو یہ کفر نہیں، یعنی یہ جو جہاد میں ہوتا ہے جناب من جو نقصان ہوتا ہے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج دین کا تصور دیا جا رہا ہے نا، یہ اسلام کا تصور بھائی نہیں ہے،
نقصان دینا بھی ثواب ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ساری اسلام کی تاریخ ہے، یہ نقصان کے بغیر ہی ہو جاتے ہیں معاملات۔ نقصان بھی دینا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، نقصان دیے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے بھائی؟ خدا کا قانون ہی نہیں ہے، ایک نقصان کر کے ہی تعمیر ہوتی ہے، ہر تعمیر نقصان کے بعد ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی صحابہ کرام کے لیے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار تھے حضرت سعد بن خولہ، ان کا چونکہ وصال ہو چکا تھا مکہ معظمہ میں، تو یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا آخری حصہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ان کے وصال پر، ان کی وفات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت سارے تعزیتی ارشادات فرمائے تھے، اور حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے راوی حضرت شہاب زہری، ابن شہاب زہری، یہ ان کا کلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے چند ایک تو یہ پتہ چل گیا، انسان اگر اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے لیکن اس میں نیت کر لے اللہ کی رضا۔ آپ اب ملازمت کر دیں نا، ملازمت میں بھی اللہ کی رضا نیت کر لے، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کام صحیح کروں گا، صحیح پیسہ کماؤں گا اور اللہ کی رضا کے لیے میں، تو فرمائے اس پر بھی اللہ پاک کو بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اولاد کو کھانا کھلانا ہے، اولاد کو سہولتیں میسر یعنی ان کو دینی ہیں، بیوی کو ہے، باقی لوگوں کو، تو مانا نیکی صرف نماز یا روزے یا حج ادا کی، اور جس قسم کا آج بعض لوگوں نے نا یہ دین کو محدود کر دیا ہے نا، نماز روزے ان چیزوں میں، یہ بالکل دین نہیں ہے۔ دین پوری زندگی، اور انسان کی ہر زندگی، میں آپ عرض کروں، میں کل ہی پڑھا رہا تھا، ایک واقعہ ہے، میں نے کہا 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 برس سے زائد عرصہ اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور 1400 برس میں یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے۔ میں نے نہیں سمجھا کہ یہ واقعہ پوری اسلام کی تاریخ میں دوبارہ بھی ہوا ہو۔ اسلام کی تو اس واقعے کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ وہ اللہ کے بندو، جو کام 1000 سال میں بھی ایک بار ہوتا ہے نا، اگر کسی انسان کے ساتھ وہ کام ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے 1000 سال میں، ایک چیزیں جو روٹین کی ہوتی ہیں، میں روٹین سے ہٹ کر کہتا ہوں، وہ واقعہ جو روٹین سے ہٹ کر تھا، بالکل ہٹ کر تھا، صاحب یعنی وہ جو پوری انسانی تاریخ میں بھی شاید ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا، یہ کم از کم میں اپنے علم کی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کا واقعہ پوری اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ ایک واقعہ ہوا ہے، پر اس واقعے پر بھی اسلام کا حکم موجود ہے۔ بات کرتے ہیں پھر نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، او اسلام دین ہے، اسلام دین ہے، یہ انسان کی ہر حرکت، ہر مسئلہ، جو کچھ بھی قیامت تک پیش آئے گا نا، اس پر اسلام کی تعلیم ہے، اور سب پر عمل کرنا ہے، سب کو بروئے کار لانا ہے۔ ہر انسان، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یورپ میں بسا ہے، کوئی افریقہ میں بسا ہے، کوئی ایشیا میں بسا ہے، کوئی کس حال میں ہے، کوئی کس، جب اسلام کہتا ہے یہ سب کے لیے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر انسان کی ہر حالت پر اس کا حکم ہوگا نا۔ یہ جو ہم جن کو محدود کیا ہوا ہے نا، اور یہ جن کا 5% بھی نہیں ہے، تو باقی 95% کیا ہے؟ اس کو بھی تو بیان کرو نا، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی اس کا کام ہے وہ کرے، اللہ کے رضا کے لیے کرے، اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آرمی والے تنہا نہیں لیتے، پولیس والے تنہا نہیں لیتے، ان کی ایک رات جو یہ جاگتے نا، ایک رات اسلامی اس رات پر ہماری 70 سال کی عبادت سے ان کی ایک رات افضل ہوتی ہے، حالانکہ وہ تنہا نہیں لیتے، اس کے باوجود ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب الیاس صاحب کے بیٹے مجبور، میں نے اس دن بھی دعا مانگی، سنا کافی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوۃ القرآن۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی۔ یا اللہ پاک جناب الیاس صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ مختلف لوگوں نے یا اللہ پاک بیماریوں کی اطلاع دی ہے، جس نے بھی اطلاع دی ہے یا اللہ پاک تمام کو، جن کی اطلاع ہمارے پاس نہیں آئی ان کو بھی یا اللہ پاک صحت، سب مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما۔ دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس کو سمجھنے کی یا اللہ پاک اس کو سمجھ کر پھر جہاں ہم نے جانا ہے اس جہان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت کے پردے دور فرما، اپنے ذکر فکر کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔